الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر روزوں کی فرضیت کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی کھانے سے رکا رہے، پینے سے رکا رہے، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے سے رکا رہے، اس کا نام روزہ ہے۔ اور اس روزے کو مکمل طریقے پر، اس روزے کی مکمل نورانیت، مکمل برکت حاصل کرنے کے لیے انسان کو ہر حصے سے روزہ رکھنا ہوگا۔ انسان کے اعضائے بدن میں سے ہر ایک عضو کا روزہ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات تو موٹی سی ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہیں کھائیں گے، نہیں پئیں گے، بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کریں گے، یہ تین چیزیں موٹی ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ انسان کے بدن کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر ایک عضو کا روزہ ہونا ضروری ہے۔ وہ کیسے ہے کہ انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت دے رکھی ہے، انہی آنکھوں سے انسان قرآن کریم کو دیکھتا ہے، انہی آنکھوں سے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو دیکھتا ہے، انہی آنکھوں سے انسان اپنی ماں کے اوپر محبت کی نگاہ سے نظر ڈالتا ہے، انہی آنکھوں سے انسان اپنی بیٹی کے اوپر شفقت بھری نظر ڈالتا ہے، انہی آنکھوں سے انسان جو ہے محبت کے ساتھ اپنی بہن کو دیکھتا ہے، اور انہی آنکھوں سے انسان ایک اجنبی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو جہاں تک اس آنکھ کا دیکھنا جائز ہے وہاں تک یہ آنکھ دیکھے، اور جہاں اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے وہاں یہ آنکھ رک جائے، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ اگر آنکھ نے غلط چیز کو دیکھا تو اس نے اپنے روزے کو توڑ دیا، آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ زبان ہے، بڑے بڑے فیصلے کرتی ہے، نصیحتیں کرتی ہے، لوگوں کی زندگی کو بدل دیتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں پڑھتی ہے، لیکن یہی زبان جب لوگوں کے حق میں ناحق ظلماً فیصلہ سنانے کے لیے بولے تو اس زبان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب یہ زبان لوگوں کے اوپر ظلم کے فیصلے کرے تو اس زبان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب یہ زبان کسی بھائی کی غیبت کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے زبان کا روزہ یہ ہے، جہاں تک اس کے استعمال کی اجازت ہے، جہاں اس کا بولنا جائز ہے، حق ہے، وہاں پر یہ بولے، اور جب اس کا بولنا اللہ کے حکم سے آگے بڑھ جائے، شریعت کے قانون کو توڑنے والا بن جائے تو زبان وہاں بولنے سے رک جائے، نہ بولے، یہ زبان کا روزہ ہے۔ اگر رک گئی تو زبان کا روزہ باقی، اگر زبان نے غلط بولا تو زبان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ انسان کے پاس کان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی طاقت کانوں کے اندر رکھی ہے، اس کان کا روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے کہ یہ کان قرآن کریم کی تلاوت کی آواز کو سنتے ہیں، یہ کان دین کی نصیحت کو سنتے ہیں، یہ کان مؤذن کی آواز حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو سنتے ہیں۔ یہ جائز ہے، لیکن جب یہی کان بجتے ہوئے گانوں کو
آواز کو سنے اور دل اس کی طرف مائل ہو جائے، جب یہی کان بیہودہ جھوٹی ظلم کے فیصلوں کو سنے، یہی کان جب شریعت کے خلاف کوئی بھی عمل ہوتا ہوا اس کی آواز کو سنے، تو اس کان کا اس آواز کو سننا، یا کان غیبت کو سنے، غیبت کا سننا اس کان کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے اگر کان شریعت کی حد تک سنتا ہے تو کان کا روزہ باقی ہے، اگر شریعت کی حد سے آگے بڑھ کر شریعت کی حد کو توڑ کر یہ کان آواز کو سنتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ کان کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ، انسان ان ہاتھوں کے ذریعے سے مجبور کی مدد کرتا ہے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے اپنا قیمتی محنت سے کمایا ہوا مال نکال کر غریب کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں رقم خرچہ کرتا ہے، ہاتھوں سے نکال کر ادھر دیتا ہے۔ یہ ہاتھ اگر کسی کی مدد کے لیے اٹھیں بہت اچھا، یہ ہاتھ اگر کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے استعمال ہوں تو بہت اچھا، لیکن اگر یہی ہاتھ کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے استعمال ہوں غلط، یہی ہاتھ اگر کسی کا ناحق مال چھیننے کے لیے استعمال ہوں تو غلط، یہی ہاتھ اگر کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے اٹھے تو غلط، اور ہاتھ کا روزہ اس وقت میں ٹوٹ جاتا ہے جب ہاتھ شریعت کی حد کو توڑ کر غلط کام کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ پیر کا روزہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کے اندر چلنے کی صلاحیت رکھی ہے، پیر کے اندر چلنے کی قوت رکھی ہے، پیروں کے اندر اگر چلنے کی طاقت نہ ہو تو انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچنا مشکل ہو جائے، لیکن یہی پیر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، یہی پیر غریب کی مدد کرنے کے لیے اس کے ٹھکانے پر جاتے ہیں، یہی پیر اللہ کے کسی بندے کی مدد کرنے کے لیے چلنے میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ صحیح ہے، جائز ہے، درست ہے، حق ہے۔ لیکن اگر یہی پیر کسی کے مال کو چھیننے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے ان سے چل کر جایا جا رہا ہے، اگر انہی پیروں سے چل کر انسان کسی کے مال کو ہڑپتا ہے، کسی کی عزت کو لوٹتا ہے، کسی کا جانی یا مالی نقصان کرتا ہے، ان پیروں کا استعمال ناجائز ہے اور پیروں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے روزہ کوئی کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر عضو، بدن کا ہر حصہ غلط کام سے رکے، بدن کا ہر حصہ غلط کام سے باز رہے، اس کا نام ہے روزہ۔ جب انسان اس طریقے پر روزے کو ادا کرتا ہے، اس کو روزے کی مکمل نورانیت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہے بلکہ روزے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھے، جیسا پہلے کو اوپر فرض کیے گئے ویسے ہی تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے۔ تو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت للعالمین نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کے وقت میں ہر شریعت کے اندر روزے کا ثبوت ملتا ہے، روزہ پایا جاتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا، روزوں کی فرضیت نہیں تھی۔ روزوں کی فرضیت آئی تو عاشورے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور اب پورے مہینے کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعلکم تتقون،
کہ روزے رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا کوئی ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ جب تک انسان بھوک نہ سہے، جب تک اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا، جب تک انسان پیاس کی شدت خود محسوس نہ کرے، تب تک اس کو پیاس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے لعلکم تتقون، تم صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کی حالت میں رہو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے، بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے، پیاس لگے پانی نہ ملے تو انسان کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ اس سبھی کو سمجھانے کے لیے تاکہ ہم غریبوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا خیال کریں، ان کی بھوک کے اندر ان کا تعاون کریں، ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کا بندوبست کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ کہ ہمارے پاس میں فلاں پڑوسی بھوکا تھا، ہم نے اس کی مدد نہیں کی، ہمارا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگا، کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ان سبھی باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے امت مسلمہ کے اوپر فرض کیے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے اس مبارک مہینے کو جنت کے داخلے کا زینہ بنا دے، پوری امت مسلمہ کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔